طہور پلائے گا، یعنی پاک شراب۔ یہاں پر تین چیزیں آئی ہیں، ریشمی لباس، چاندی کے کنگن، اور ان کا رب یعنی اللہ ان کو شراب طہور پلائے گا۔ ریشمی لباس پہننا اسلام میں حرام ہے۔ بعض لوگ قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ریشمی لباس پہن سکتے ہیں تو ہم دنیا میں کیوں نہیں پہن سکتے؟ دنیا میں قیاس نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس شیطان ہے، اس نے قیاس کیا۔ ہماری فقہ امام جعفر صادق میں قیاس جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ قیاس ہے، قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ یہ کہنا کہ جنت میں لباس ریشم کے پہن سکتے ہیں تو دنیا میں کیوں نہیں پہن سکتے؟ عورتیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے شریعت محمدی میں ریشمی لباس پہننا حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے۔ تو کوئی بندہ قیاس نہیں کر سکتا کہ جنت میں پہن سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پہن سکتے۔ دنیا جو ہے وہ دار تکلیف ہے۔ کیا مطلب؟ تکلیف سے مطلب یعنی اللہ نے ہم سب کو مکلف بنایا، ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں شرعی تکلیف دی ہے، وہ تکلیف عام اردو والی نہیں، یعنی اللہ نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، دیگر چیزیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں، اس کو کہتے ہیں شرعی تکلیف۔ تو لہٰذا یہ دنیا جو ہے نا، یہ مقام عمل ہے، اللہ نے وہاں ہمارے اوپر واجبات اور کچھ حرام قرار دیے، لیکن آخرت میں نہ وہاں واجبات کی ادائیگی ہے نہ کچھ حرام کام ہے، بلکہ وہ مقام آخرت جو ہے وہ جزا کا مرحلہ ہے، وہاں پر اللہ نے ثواب اور عذاب دینا ہے، جو دنیا میں انسان نے اعمال انجام دیے اس کے مطابق۔ تو لہٰذا یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، بے ریشم کے لباس وہاں پہن سکتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پہن سکتے۔ تو دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا یہاں پر دیکھیں، روایت میں ہے کہ جب سید الرسل مدینے میں تھے تو کچھ نصارہ بنی نجران ریشم کے لباس پہن کے اور سونے کے کچھ زیورات پہن کر آئے تھے، زنجیری اور پتہ نہیں کیا چیزیں سونے کی پہن کر آئے۔ رسول اللہ کی خدمت میں سید الرسل نے اپنا رخ موڑ لیا، پھر دوسری طرف پھر آپ نے منہ موڑ لیا، تو گویا اب بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کیسے ہیں، ہم دین سمجھنے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، آؤ علی حیدر کرار سے پوچھتے ہیں۔ تو مولا علی کے پاس گئے، کہا کہ میرے نبی کو یہ بات پسند نہیں کہ پہلے اپنا حلیہ چینج کرو، تم لوگوں نے داڑیاں شیو کیوں ہیں، تم لوگوں کے بدن پہ ریشم کے لباس ہیں، تم لوگوں نے سونا پہنا ہوا ہے، یہ اپنا لباس چینج کرو، میرے نبی کے سامنے جانا ہے تو سادگی کے ساتھ جاؤ۔ یہ غرور اور تکبر، یہ اس جیسے لباس میں ہمارے نبی کو یہ لباس پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دی ہے تو آج انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ایک لباس پہن کے لوگوں میں فخر و بات نہ کرے میرا لباس اچھا ہے۔ اکثر یہ عورتیں کرتی ہیں، یا اگر کوئی مرد بھی کرتے۔ فرعون جب بیٹھتا تھا اپنے دربار میں، اپنے لباس پہ، اپنی سواریوں پہ، اپنے کھانوں پہ ناز کرتا تھا، کہتا میں منفرد نظر آؤں۔ یہ فکر فرعون کی فکر ہے، مومن کو عاجز ہونا چاہیے، ایسی افکار سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ریشم کا لباس رسول اللہ نے پسند نہ کیا اپنے زمانے میں، کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے۔ آج کوئی مومن کلمہ گو کہے کہ میں ریشم کا لباس پہنوں، سید الرسل یہ بات پسند نہیں کرتے۔ سونا پسند میں پہنوں، ہمارے ہاں جو شادی کے رسم میں دولہے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، پہنانے والا بھی حرام کرتا ہے اور پہننے والا بھی حرام کرتا ہے۔ اور اگر جو بندہ مسئلہ جانتے ہوئے عمدن وہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، فقہا فرماتے ہیں اس کی نماز باطل ہے، نماز کی حالت میں گناہ اور حرام بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے ان احکام اور مسائل کی طرف۔ دوسرا یہاں پر سوال جو ہے یہ ہے کہ شریعت محمدی میں سونا حرام، یہ تو بات واضح ہوگی۔ تو جنتیوں کو البتہ وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، جیسا کہ سورہ فاطر میں آیت نمبر 33 میں ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے تو سونے کے کنگن یعنی انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جنت میں سونے کے کنگن پہن سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پہن سکتے؟ یا سورہ دہر میں ہے کہ چاندی کے کنگن پہن سکتے ہیں
تو یہاں کیوں نہیں پہن سکتے؟ اچھا بعض لوگ جو ہے نا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں سونے کا کنگن، چاندی کا کنگن، سونے کا کنگن تو حرام مرد کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کا کنگن ہم پہن سکتے ہیں، یا مثلا دست بند ہوتا ہے، یا مثلا آج کل جیسے کڑی، بعض لوگ کڑی پہنتے ہیں چاندی کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ سورہ دار میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، تو جنت میں جب چاندی کے کنگن پہن سکتے ہیں تو ہم دنیا میں کیوں نہیں پہن سکتے؟ وہی بات بھئی جنت میں تو آپ کے لیے نماز نہیں ہے، جنت میں تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، سارا کچھ تو دنیا میں ہے۔ جنت میں تو ریشم کے لباس پہننا جائز ہے، یہاں پر حرام ہے۔ جنت میں سونا پہننا جائز ہے، یہاں پر حرام ہے، لہٰذا چاندی کے کنگن یا کڑی مرد کے لیے پہننا، عورت کے لیے جائز ہے، عورت چاندی کے زیورات اور چیزیں پہن سکتی ہے۔ اچھا چاندی مرد بھی پہن سکتا ہے، انگوٹھی پہنے یا مثلا کوئی اور چیز پہن لیتا ہے مثلا، اب وہ کیسے پہنے، لیکن اس طرح سے مومن اپنی شان کو باقی رکھے، کوئی ایسی چیز نہ پہنے جس سے مومن کی ایک شان میں کمی لازم ہے۔ تو بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جنت میں چاندی کے کنگن ہے تو ہم کڑی کیوں نہیں پہن سکتے؟ ہاں کیا ہم یہ دیکھیں ہم اپنی مرضی سے دین بنانے والے ہیں یا ہم قرآن اور اہل بیت پہ چلنے والے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت۔ کیا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک امام نے پہنا کڑی پہنی کسی امام نے؟ مولا علی نے پہنی ہو کسی روایت، ایک ضعیف روایت بھی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنی ہو، امام زمان علیہ السلام نے پہنی ہو، پاؤں میں پہنی ہو، ہاتھ میں پہنی ہو، کسی امام نے نہیں پہنی۔ آپ جائیں نجف اشرف میں کتنے مجتہدین فقہا، کسی نے پہنی؟ نہیں پہنی۔ علماء پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے۔ کہ دیندار طبقہ، اور آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ چلے دیندار لوگ پہنتے ہیں۔ اگر یہ معصوم کی سنت ہوتی تو اس کو علماء پہنتے، اس کو نیک لوگ پہنتے، دیندار لوگ پہنتے۔ تو لہذا بعض لوگ کہتے ہیں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت سمجھ کے پہنتے ہیں۔ امام سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس کو کہتے ہیں جس کو امام پہنے خوشی سے، یا امام کے سامنے کوئی پہنے اور امام اس پر خوش ہو، یا امام کسی کو پہننے کا حکم دے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ امام علیہ السلام نے نہ کام انجام دیا، نہ کسی کو حکم دیا، نہ امام کسی اس کام پہ راضی ہوئے، آپ ہم اسے سنت نہیں کہہ سکتے۔ سنت کہیں گے تو ہم گناہگار بن جائیں گے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام علیہ السلام کی قید کو یاد رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے ہمیں ائمہ خدا علیہ السلام کی قید کو، مصیبت کو، مصائب کو یاد رکھنا چاہیے، ثواب ہے، ان کی مصیبت پہ گریہ کرنا چاہیے۔ تو کیا یعنی صرف یہی طریقہ ہے ان کی قید کو یاد رکھنے کا؟ تو لہٰذا مومن کوشش یہ کرے ہم وہ اعمال انجام دیں جو ہمیں اہل بیت نے سمجھائے ہیں۔ اب دیکھیں معصوم نے مومن کو تاکید کیا کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنے۔ آپ چاندی پہنے، چاندی کی انگوٹھی پہنے جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے۔ جو چیز آل محمد دے رہے ہیں ہم وہ لے نہیں رہے، ہم اپنی طرف سے لے کے آ رہے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں جو بھی عمل سنت سے ہٹ کروں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں جو عمل سنت سے ہٹ کر ہوگا، امام کیا فرماتے ہیں؟ من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو شخص جس عمل کو بھی انجام دے سنت رسول کی مخالفت کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھے ایک بہترین معیار دے دیا۔ امام فرماتے ہیں جتنی بڑی شان والا ہو، جتنے بڑے رتبے والا ہو، جتنا بڑے مقام والا ہو، اگر کوئی اپنے زمانے کا بڑا عزادار ہو، اپنے زمانے کا بہت بڑا آل محمد کا حوبدار ہونے کا دعوے دار ہو کہ میں آل محمد کا حوبدار ہوں، آل محمد کا عزادار ہوں، بے شک تو اپنے مقام پہ جتنا رتبہ رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں اگر تیرے دامن میں کردار میں سنت نبی نہیں ہے، سن لے مجھ امام معصوم عصمت کی زبان سے میں بتا رہا ہوں، ہماری نگاہ میں تو کافر ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ علماء بات نہیں کر رہے، آیت اللہ سستانی نہیں کہہ رہے، امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جس کی امامت کے
مانے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے۔ وہ امام کہنے اگر تمہاری زندگی میں سنت نبی نہیں ہے تم لوگ کافر ہو۔ ہم اپنی زندگی میں سنت کو لے کر آئیں، تو لہٰذا سنت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سے اعمال ہیں سنت کے مطابق ہیں یا اپنی مرضی سے ہم نے داخل کر دیا۔ دین ہماری مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، دین وہی ہے جو نبی نے پہنچا دیا، بس۔ دین نام ہے قرآن کا اور 14 کے فرمان کا۔ جو اس سے ہٹ کر اپنی بات لے کر آتا ہے وہ گمراہ ہے۔ قرآن سے ثابت کریں، اہل بیت کی سیرت سے ثابت کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر اب جو ہے دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ اب بات اچھا تیسری بات اس آیت مجیدہ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کہ ان کا رب جو ہے ان کو کیا پلائے گا؟ شراب پلائے گا۔ تو بعض آج جو گمراہی پھیلاتے ہیں ممبروں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آب کوثر کون پلائے گا؟ کہتے ہیں وہ تو مولا علی علیہ السلام نے پلانا۔ بے شک ہمارا ایمان ہے آب کوثر مولا علی نے پلانا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آب کوثر مولا علی نے پلانا ہے اور سورہ دار میں یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں شراب طہور پلائے گا، تو گویا رب کون ہوئے؟ الیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ غلط کہتے ہیں۔ کیا ہم مولا علی علیہ السلام، اب دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے شراب طہور، ایک ہے آب کوثر۔ مولا علی علیہ السلام آب کوثر پلائیں گے، وہ کہاں پلائیں گے؟ وہ میدان میں پلائیں گے، میدان قیامت میں پلائیں گے۔ حوض کوثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کو کہا جائے گا سید الرسل، پھر مولا علی سے کہیں گے، اور مولا علی علیہ السلام ساقی کوثر ہوں گے، اپنے حبداروں، اپنے شیعوں، اپنے موالیوں کو کوثر سے سیراب کریں گے۔ لیکن شراب طہور وہ جنت کے اندر پلائی جائے گی۔ اب کیا ہم مولا علی کو اس سے قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ آب کوثر مولا علی پلائیں گے تو یہاں پر شراب طہور پلانے والا رب ہے تو اس سے الیاذ باللہ مراد مولا علی ہے؟ نہیں، رب شراب پلائے گا یعنی شراب طہور کا مالک یا پھر کوثر کا مالک وہ اللہ ہے۔ اللہ کے حکم سے آگے پلایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوگا، اور پھر وہ مولا علی علیہ السلام اس کے ساقی بنیں گے۔ لیکن جنت میں جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ پلائیں گے۔ اب مولا علی کو اس سے کہنا کہ وہ رب ہیں، اس سے قیاس کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک مغالطے میں ڈالنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ چلے ہم یہ بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم مولا علی علیہ السلام کو رب کہہ سکتے ہیں؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہم یہی سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہم مولا علی کو رب کہہ سکتے ہیں؟ روایت ہے بہار الانوار میں ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی، اے میرے پروردگار میرا آپ پر سلام ہو۔ جب نبی نے سنا نا، آپ نے فرمایا لعن اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بتائیں مجھے ذرا کون افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے یا مولا علی؟ جی رسول اللہ افضل ہے۔ رسول اللہ پسند نہیں کرتے کہ مجھے کوئی رب کہے، رسول کے دین کا وارث مولا علی پسند کریں گے کہ مجھے کوئی رب کہے؟ اپنی اصلاح کریں قرآن اور آل محمد کے کلام کی روشنی میں۔ تو لہٰذا آخری آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو تمہاری جزا اور کوشش لائق قدردانی ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ گویا اس آیت نے پیغام دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت کی نعمت اور اجر بغیر عمل کے وہ حاصل کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت کی نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اطاعت، اپنے رسول اور آل رسول کی اطاعت میں جو کوشش کرے گا اس کے عوض میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے۔ اور جو فرشتے نیک لوگوں کی قدردانی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس آیت مجیدہ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نیک اعمال کرنے والوں کی قدردانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
ملائکہ جن کی قدردانی کریں گے، اس آیت مجیدہ میں ہے کہ یعنی ان کی قدردانی کی جائے گی جنتیوں کی، کیوں کی جائے گی؟ ان کے دامن میں اعمال صالح ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ قدردانی کروا رہا ہے جنت میں، تو لہٰذا اس لیے ائمہ اہل بیت بھی دنیا میں اس کی زیادہ قدردانی کرتے تھے جو با کردار ہو، جو نیک اور صالح ہو، باعمل ہو، قرآن اور آل رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد